اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کیجئے جب کہا ہم نے للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا لآدم یعنی سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، ٹھیک ہے، سجدے کے معنی وضع الجبہۃ علی الارض، ٹھیک ہے، ان پیشانی کا زمین پر لگانا، فسجدوا ان تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس جو ہے نا اس نے کیا نہیں کیا، سجدہ نہیں کی، ابا واستکبر وکان من الکافرین، یعنی اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ تھا کن لوگوں میں سے، کفار میں سے، یعنی منکرین میں سے، نام۔ تو یہاں اس سے معلوم ہوا کہ کفر کے بھی مختلف درجات ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے کفر تکذیب یعنی انکار کر دینا، ایک ہے کفر استکبار یعنی تکبر کرتے ہوئے کسی بات کو نہ مان، ٹھیک ہے، جیسے یہاں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، جیسے آگے آ جائے گا سورۃ اعراف کے اندر بھی۔ اور اسی طرح کفر کا ایک درجہ ہے کفر اعراض، ٹھیک ہے، یعنی نہ تو انکار کرنا نہ ہی تکبر، لیکن اعراض کرنا یعنی اس سے پیغمبر کی تعلیمات سے کیا کرنا، منہ موڑنا، ہدایت کی باتوں سے منہ موڑ لینا، اعراض کر لینا۔ ایک ہے کفر ارتیاب یعنی اس میں شک کرنا، ہدایت کی تعلیمات کے اندر جو ہے نا کیا کرنا، شک کرنا۔ اور ایک ہے نفاق، نفاق کا معنی یہ ہے کہ ظاہری اور سرسری طور پر کس کو ظاہر کرنا، اطاعت کا اظہار کرنا، لیکن دل سے اس چیز کو تسلیم نہ کرنا۔ تو یہ کفر کے جو ہے نا 5 درجے ہیں، ان میں سے ایک کفر استکبار ہے جو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو ذکر فرما رہے ہیں، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، ان کی فضیلت اور برتری فرشتوں پر ظاہر کر دی گئی، فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو کیا کریں، سجدہ کریں، سجدہ تعظیمی، ٹھیک ہے۔ سجدہ عبادت تو تمام شریعتوں میں حرام رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں رہی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ البتہ جو سجدہ تعظیمی ہے یعنی عبادت کی نیت سے نہیں، تعظیم کی نیت سے کسی کو سجدہ کرنا، اس کی پہلی شریعتوں میں اجازت تھی، لیکن ہماری شریعت کے اندر جو ہے نا اس کی بھی کیا ہوگی، ممانعت ہو۔ تو اب ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ سجدہ عبادت جو ہے نا وہ کفر ہو اور سجدہ تعظیمی جو ہے نا وہ حرام۔ سجدہ عبادت کفر ہے اور سجدہ تعظیمی حرام ہے، یعنی پہلی شریعت میں گو کہ اس کی، تو یہاں پر یہ جو سجدے کا ذکر آ رہی ہے سجدہ تعظیمی ہی ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ان کے بھائیوں کو سجدہ کرنا، وہ بھی سجدہ تعظیمی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس تمام یعنی جب ان کی برتری ہر لحاظ سے ظاہر ہو گئی، ٹھیک ہے، نہیں ابلیس نے انکار کیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اپنے اس ارادے کو ظاہر کیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اب زمین پر جو ہے نا یعنی خلافت کے امور سر انجام دینے کے لیے، آئین خلافت سکھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آپ کیا کریں، سکونت اختیار کریں آپ اور آپ کی بیوی، الجنت جنت کے اندر،
ٹھیک ہے، یعنی اور جنت سے مراد یہ وہی جنت ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے، اس سے مراد کوئی باغ نہیں، ٹھیک ہے، اس سے مراد جنت ہے۔ تو اس سے بھی اہل سنت کے عقیدے کی جو ہے نا وہ یعنی اس کو تقویت ہوتی ہے کہ جنت اور جہنم جو ہے نا وہ کیا کر دی گئی ہیں، پیدا کر دی گئیں، موجود ہیں اور پیدا کر دی گئیں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا، یعنی اب یہ دو لوگ ہو گئے نا، ایک یہ اور ایک حضرت حوا سلام اللہ علیہا۔ وَكُلَا مِنْهَا، اور یہاں سے آپ کھائیں، یعنی اس جنت میں آپ کھائیں، راغدن، راغدن سے مراد یعنی وافر مقدار، یا اس سے مراد کثرت کی طرف اشارہ، یعنی خوب سیر ہو کر، جیسے بعض اردو ترجمہ میں اس کا ترجمہ ہے رجتہ کے ساتھ اس کا ترجمہ، یعنی خوب کثرت کے ساتھ، راغدن حیث شئتما، یعنی اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے، اس جنت کے اندر جہاں سے بھی آپ دونوں چاہیں، البتہ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور مت قریب جائیں اس درخت کے، ٹھیک ہے، وہ درخت ان کو جنت میں ایک بتلا دیا گیا، فتکونا من الظالمین، تو آپ ہو جائیں گے ناانصافی کرنے والے، یعنی خطا کرنے والوں میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ درخت کی تعیین کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے ان کو پھسلا دیا، بہکا دیا، عنہا یعنی اس حکم سے، اس درخت سے متعلق جو حکم تھا نا اس سے اس نے کیا کر دیا، ان کو پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، ٹھیک ہے، اور اس نے ان کو نکال دیا، مما کانا فیہ، اس حالت سے جس میں وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ کیا ہو جائیں، اتر جائیں، ٹھیک ہے، نہیں یہ جمع کا صیغہ لایا گیا، اس طبعاً جو ہے نا ان کی بیوی بھی اس میں شامل ہیں، اور آئندہ اولاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب جتنی اولاد آدم ہوگی بعضکم لبعض عدو، کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ تم میں سے بعض کے کیا ہوں گے، دشمن ہوں، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے، یعنی انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ لوگوں کے لیے زمین میں کیا ہے، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور وہاں کی چیزوں کو برتنا ہے، استعمال کرنا ہے، ان سے نفع اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِينٍ ایک مدت تک، ٹھیک ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو تنبہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، ٹھیک ہے، تو ان سے قصور ہوا، اس قصور کو انہوں نے محسوس کیا، اس کے بعد جو ہے نا وہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یعنی سیکھے، حاصل کیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رجوع فرمایا، یعنی ان کی توبہ کو قبول کیا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرنے والے ہیں، یعنی معاف کرنے والے، توبہ قبول کرنے والے، الرحیم مہربان، ٹھیک ہے۔ اس میں بعض جو علماء نے فرمایا کہ اشارے صرف یہ جو ظاہری، جیسے آگے بات آ بھی جائے گی، ظاہری طور پر ان سے جو معصیت کروائی گئی، پھر ان کو استغفار کے کلمات تلقین کیے گئے، تو یہ بھی ان کی تربیت کا ایک حصہ تھا کہ زمین پر آنے کے بعد، ٹھیک ہے، کہ ان کو سکھلایا گیا کہ زمین پر جو ہے نا ہر طرح سے کس طرح سے رہنا، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کیا کرنا ہے، رجوع کرنا ہے، تو یہ چیز ان سے کروائی گئی بعد میں آنے والی اولاد آدم کی تعلیم کے لیے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا،
یعنی پہلے بھی کہا گیا تھا اہبطوا بعضکم لبعض، اب دوبارہ حکم دیا جا رہا ہے اہبطوا منہا جمیعا، یعنی یہاں سے اتر جائیے، اتر جائیں آپ تمام لوگ، یعنی جنت سے جو ہے نا یہاں سے نیچے زمین کی طرف چلے جائیں تمام لوگ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو پہنچے میری جانب سے ہدایت، فمن تبع ہدایا، بس جس نے اتباع کر لی میری ہدایت کی یعنی میرے احکامات کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر جو ہے نا کوئی خوف نہیں ہوگا، آئندہ کے حالات پیش آئیں گے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ اپنے گزرے پر کیا ہوں گے، غمگین ہوں گے. تو خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ اور حزن کا تعلق ماضی کے ساتھ. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ جو ہے نا وہ کیا ہوں گے، اہل دوزخ ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں تک جو ہے نا یہ تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر ان کو زمین تک بھیجا جانا، ٹھیک ہے، یہ سارا قصہ جو ہے نا یہ مکمل ہو گیا. اب اس کے اندر چند باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اب جہاں سے آج ہم نے شروع کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اب کو سجدے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، اب اس میں بنیادی سوال یہ ہے کہ حضرت حکم تو فرشتوں کا دیا گیا تھا، پھر اور انکار کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ ابلیس کا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ابلیس جو ہے نا اس کا اصل نام عزازیل، ٹھیک ہے، عین کے ساتھ، عین زا الف زا یا لام، عزازیل. تو جس وقت جنات کو زمین سے زمین کی طرف نکالا گیا نا، تو اس وقت جو ہے اس نے کسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی درخواست کر کے یہ زمین کی طرف نہیں گئے، ٹھیک ہے، ان کے فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے، تو یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا. لیکن مطلب اس وجہ سے کہ یہ ان کے ظاہری طور پہ اس نے یہ ظاہر کیا کہ ان کے فساد کا حصہ نہیں بننا چاہتا. اصل بات یہ تھی کہ اس کو معلوم تھی یہ بات کہ خلافت عرضی جو ہے نا وہ ملنے والی ہے، اور اس کو اس بات کی امید تھی کہ خلافت عرضی جو ہے نا اس کو حاصل ہو. ٹھیک ہے، یہ بات لوگوں نے ذکر کیا کہ وہ یعنی اس بات سے نا کہ اس نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ابلیس جو ہے نا وہ سب سے بڑا مواحد. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا صحیح نہیں. ٹھیک ہے، اصل بات یہ تھی کہ اس کے مطلب کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ بات موجود تھی کہ خلافت عرضی کسی کو ملنے والی، اور اس کو امید یہ تھی کہ خلافت جو ہے نا وہ کیا ہوگی، اس کو ملے گی. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دے دی گئی، اس نے کیا کیا، وہ نا امید ہو گیا اور تکبر کرنے لگا. ٹھیک ہے، سورۃ اعراف میں بھی آئے گا کہ اس نے کہا کہ انا خیر من، کہ میں ان سے کیا ہوں، بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے پیدا کیا مجھے آگ سے اور ان کو پیدا کیا کس سے، مٹی سے، اور آگ جو ہے نا وہ مٹی سے کیا ہوتی ہے، برتر ہوتی ہے. تو یعنی مطلب یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیا سمجھا، خلاف حکمت سمجھا. ٹھیک ہے، اس کے کفر کی وجہ کیا ہے، ایک تو اس نے یعنی تکبر کیا، اور دوسرا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو خلاف مصلحت سمجھا. ایک عاقل شخص کا کام اور ایک مطیع یعنی فرما بردار شخص کا کام یہی ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بھی اللہ کا حکم آ جائے تو بغیر اس کی حکمت میں پڑے، اس کی حکمت اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا کام جو ہے اور اس کا فریضہ صرف اور صرف کیا ہے کہ وہ اس کو اس پر عمل کرے. ٹھیک ہے، اب ایک بات تو یہ. دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جنت میں رہیں، ولا تقربا هذه الشجرہ. ٹھیک ہے، اب جب اس کو بات یہ معلوم ہو گئی شیطان کو، تو اب اس کو کسی طریقے سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ فلاں درخت کے کھانے سے کیا کیا، منع کی. تو اب اس نے ان کو بہکایا پھسلایا کہ اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ
اگر آپ اس درخت کا پھل کھانے سے آپ کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے نا زمین پر بھیجنا ہے، لیکن وہ پہلے سے طے تھا، تو یعنی اس نے یہ صورت دکھائی کہ آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے سے کیا کر رہے، دور کر، ٹھیک ہے۔ تو اس درخت کے کھانے سے بھی اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کہیں آپ جو ہے نا فرشتے نہ بن جائیں، یا آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے نہ بن جائیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کی یہ جو ان سے ظاہری طور پر یہ خطا ہے، ٹھیک ہے، صورتاً خطا اس کو کہا گیا، حقیقتاً یہ خطا نہیں، اس نے ان کو بہکایا پھسلایا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، اور انسان کو جس سے محبت ہو وہ اس سے جدائی کو جو ہے نا برداشت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت میں وہ اس کی بہکاوے میں آ گئے۔ پھر اس پر مزید اس نے کہا کہ انی لکما لمن الناصحین، کہ میں آپ کی خیر خواہوں میں سے ہوں، اور ساتھ اس نے کیا کر لی، قسم کھا لی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے نا اتنی زیادہ عظمت ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو ہے نا کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب، اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت، اور پھر اس کا یہ قسم کھا لینا خیر خواہانہ طور پر، تو ان سے جو ہے نا اس حکم کا ظہول ہو، یعنی وہ جو ممانعت تھی نا، وہ جو نہیں تھی، وہ کیا ہوگی، ظہول ہوگی۔ تو حقیقت میں جو ہے نا یہ کیا ہے، لغزش ہے، اور اس پر جو خطا کا اطلاق ہے وہ ظاہری صورت کے لحاظ سے کیا گیا ہے، حقیقت میں یہ معصیت یا خطا نہیں، ٹھیک ہے۔ معصیت کہتے ہیں جو کیا ہو، عمدن ہو، یعنی قصداً اور ارادتاً جو گناہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور لغزش، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے زلت، ذاکر جیسے فَأَزَلَّهُمَا، یعنی اضلال کہتے ہیں کہ غیر ارادی طور پر جو ہے نا وہ کیا ہو جائے، کوئی یعنی غلطی انسان سے سرزد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور عصمت انبیاء کا تقاضا بھی یہی ہے۔ عصمت انبیاء کیا چیز ہے؟ عصمت انبیاء کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت کا، اہل اسلام کا جو ہے نا اجماعی عقیدہ یہی ہے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، یعنی قصداً اور ارادتاً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا صدور ان سے نہیں ہو سکتا۔ عصمت کے بھی یہی معنی ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن نفس اور شیطان کی شر سے کیا ہو جائے، محفوظ ہے، عصمت انبیاء کا مفہوم۔ بلکہ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ عصمت انبیاء کا جو عقیدہ ہے، اس پر ایمان اور اس کا اعتقاد یہ فرشتوں کی عصمت سے بھی کیا ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وجہ اس کی ہے کہ فرشتوں کی اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا، انبیاء کی کس کا حکم دیا گیا، اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی عصمت کا اعتقاد جو ہے وہ فرشتوں کی عصمت سے بھی کیا ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس پر بہت سی پھر قرآنی آیات ہیں جو عصمت انبیاء کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انبیاء جو ہے نا وہ ہر قسم کی کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے کیا ہوتے ہیں، معصوم اور پاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی قصداً اور ارادتاً جو ہے نا وہ صادر نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں دوسری بات ہے متعلقات عصمت، یعنی عصمت کے جو اراکین ہیں کہ عصمت کا تعلق کن کن چیزوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے عقائد، یعنی عقائد کے اعتبار سے انبیاء جو ہے نا وہ توحید پر مفطور ہوتے ہیں، یعنی توحید پر ہی ان کی پیدائش ہوتی ہے، توحید پر بھی ان کی پرورش ہوتی ہے کہ ان کے دل جو ہے نا وہ کفر و شرک سے ابتدا سے ہی کفر و شرک سے جو ہے نا پاک اور منزہ ہوتے ہیں۔ تو یہ معنی ہے کہ یعنی عقائد کے اعتبار سے عصمت، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ٹھیک ہے۔ تو رشد سے مراد یعنی توحید کی طرف اشارہ۔ اور دوسری چیز ہے تبلیغ احکام کے اندر عصمت۔ تبلیغ احکام کے اندر عصمت کا مفہوم یہ ہے کہ انبیاء جو ہے نا تبلیغ احکام کے اندر وہ کسی قسم کی تحریف اور کوتاہی کے مرتکب نہیں ہوتے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
پیغام ہوتا ہے اس کو وہ پورے طور پر کیا کر دیتے ہیں، لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. یعنی تبلیغ احکام کے اندر وہ تحریف اور تغیر سے کام نہیں لیتے. اسی طرح فتویٰ تیسرا درجہ ہے فتویٰ اجتہاد کا. فتویٰ اجتہاد کا مفہوم یہ ہے کہ بسا اوقات وحی کے انتظار کے اندر کوئی صورت پیش آئی، کوئی معاملہ پیش آیا، جو صاحب شریعت پیغمبر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یعنی ایسے امور، کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا جو غیر منصوص، یعنی اس کے بارے میں کوئی پہلے سے حکم موجود نہیں ہے، تو وہ اپنے طور پر کیا کرتے ہیں، اجتہاد کر لیتے ہیں. اگر اس اجتہاد کے اندر کوئی خطا، کوئی کمی رہ جائے تو وحی کے ذریعے سے اس کی کیا کر دی جاتی ہے، اصلاح کر دی جاتی ہے. چوتھی چیز ہے، چوتھا درجہ ہے افعال و عادات. افعال و عادات کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء جو ہیں افعال و عادات کے اندر صغائر اور کبائر سے کیا ہوتے ہیں، پاک اور منزہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. البتہ کبھی کبھار ان سے جو ہے امت کی تعلیم کے لیے جو ہے کیا کروایا جاتا ہے، یعنی خلاف اولیٰ کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے، خلاف اولیٰ کام ان سے سرزد ہوتے ہیں. اس میں بھی تعلیم اور کس کی مقصود ہوتی ہے، امت. ٹھیک ہے. اور اس پر بھی باقی نہیں رکھا جاتا، اور وہ ظاہراً تو وہ خطا ہوتی ہے یا ترک، اور اس لیے کہ عام لوگوں کے حق میں جو کام خلاف اولیٰ ہے، انبیاء کے حق میں یعنی خلاف اولیٰ جو ہے وہ اپنے آپ ان کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قرب اور اتصال کا تعلق ہوتا ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ اس اپنے حق میں اس کو کیا شمار کر لیتے ہیں، معصیت شمار کرتے ہیں. جیسے جو حدیث شفاعت ہے اس میں بھی اشارہ اسی طرف کہ حضرت آدم علیہ السلام جو اس بات کا عذر کریں گے کہ جو ہے نا، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ میں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تھا جس کی وجہ سے مجھے زمین پر بھیج دیا گیا، تو وہ اسی بات کا عذر کریں کہ یعنی جب لوگ ان سے درخواست کریں گے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، سفارش کریں کس کی، کہ دروازے کھول دیے جائیں. ٹھیک ہے. حساب کتاب شروع کیے، اس میں اسی طرح کہ وہ اپنے حق میں اس کو کیا شمار کر لیتے ہیں، معصیت شمار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی رہا خلاف اولیٰ کا ارتکاب. خلاف اولیٰ کا ارتکاب کروایا جاتا ہے، اس میں بھی بہت سے فوائد اور حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں کس کا ہو جانا، صاحب کا ہو جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کیا ہو جانا، فوت ہو جانا. تو اس سے مقصود کیا ہے، یعنی سجدہ صاحب کی تعلیم دینا اور قضاء نماز کی کیا کرنا، تعلیم دینا. اسی طرح ان آیات سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے یہ جو ظاہری طور پر خطا ہو گئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اس پر توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ کیا فرمانے، فَتَابَ عَلَيْهِ. اس سے رد ہو گیا ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اولاد آدم جو ہے نا وہ ساری کی ساری کے خطا کار حضرت آدم علیہ السلام کے اس فعل کی وجہ سے. تو یہ جو قرآنی آیت ہے وہ اس نظریے کی تردید کر، یہ نظریہ جو ہے نا درست نہیں. ٹھیک ہے. جیسے عقیدہ کفارہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ یعنی پھانسی سولی پر چڑھ کر جو ہے نا ان کی طرف سے کیا کر بنی آدم کے گناہوں کو کیا کیے، کفارہ ادا کیے. تو یہ تصور یہ درست نہیں. اسی طرح بہت سے جو اہل ادب ہیں اردو کے بھی، ان کے یہاں بھی یہ نظریہ اور تصور مشہور ہے کہ انسان جو ہے نا وہ خطاؤں کا بوجھ لے کر کیا ہوا زمین پر آیا، اور نسبت کہاں ہوتی ہے، آدم علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے. تو یہ بدترین گستاخی. ٹھیک ہے. اور اس یہ آیت اس کی کیا کر رہی ہے، تردید کر رہی ہے. اور پھر اس طرف اشارہ مزید یہ جو اہبطوا اس کا تکرار آیا، یعنی دو جگہ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ یہ حکم دیا، اہبطوا منہا جمیعا، دوسری مرتبہ. اس میں بھی اشارہ اس طرف ہے کہ یعنی جو ظاہری طور پر معصیت ہوئی، غلطی ہوئی، اس کی معافی تو ہو گئی، لیکن زمین پر جانے کا حکم جو ہے نا وہ ابھی بھی کیا ہے، باقی ہے. تو اس میں اشارہ اسی طرف ہے کہ زمین پر بھیجا جانا یہ پہلے سے ہی طے تھا، کسی غلطی کی وجہ سے نہیں. ٹھیک ہے. پہلے سے ہی یعنی طے تھا.
اور نیز یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو مختلف صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ ان صفات کا جو ہے نا وہ کیا کیا جائے، ان کے آثار ظاہر ہوں. ٹھیک ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بخشنے والی ذات ہے، توبہ قبول کر. تو اب اس کا تقاضا ہے کہ پہلے کوئی کیا ہوگی، غلطی ہوگی، اس پر پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، بندے کی توبہ کو کیا کریں گے، قبول فرمائیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس میں اولاد آدم کا امتحان ہے زمین پر بھیجنے میں کہ ان میں کیا ہوں گے. یعنی کچھ لوگ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ کچھ لوگ کیا ہوں گے، نیک بخت ہوں گے، کچھ لوگ جو ہے نا وہ کیا ہوں گے، بدبخت ہوں گے. تو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ظہور ہو جائے، یعنی نیک لوگ ان سے کیا ہو جائیں، ممتاز ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، اور پھر جتنے بھی کمالات ہیں وہ سارے بھی ظاہر کس پر ہو سکتے ہیں، یعنی ان کا ظہور زمین پر ہی ممکن ہے. یعنی نبوت، اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں، جو نبوت اور رسالت. ٹھیک ہے، اب نبوت اور رسالت کی ضرورت کہاں پڑے گی؟ زمین پر. جب زمین پر رہنے والے لوگ ہیں ان کو قانون سکھانے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، اسی طرح خلافت کی ضرورت پڑے گی، امامت کی ضرورت پڑے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کسی سے محبت رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کسی. تو یہ ان تمام کمالات کا جو ظہور ہوگا وہ کس پر ہوگا؟ زمین پر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ چند فوائد ہیں کہ مطلب اس وجہ سے جو ہے ان کو بھیجا گیا. پھر اس میں جو اہم بات یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دی گئی اس میں جو بہت سی وجوہات ہیں. ایک بڑی وجہ یہ بھی کہ ان کو فضیلت جو بخشی گئی وہ علم کی وجہ سے، اور قرآن و سنت کی روح سے علم وہ ہوگا جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے. ٹھیک ہے، وہ علم ہو. ٹھیک ہے، یعنی یا دوسرے لفظوں میں کہ جو انسان کو عمل پر کیا کرتے، مجبور کرتے. کیونکہ دنیا جو ہے نا وہ بہرحال کی دارالعمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، اور نتیجہ جو ہے نا وہ نتیجے کی جگہ وہ آخرت کا گھر. ٹھیک ہے، یعنی آخرت میں عمل کی گنجائش نہیں ہوگی. تو لہٰذا اس جہان کے اندر اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ ہے، کہ انسان عملی طور پر جو ہے اپنے آپ کو کیا بنائے، اس کی آخرت کے لیے تیار کرے. تو یہ چند باتیں ہیں جو اس قصے سے معلوم ہوتی ہیں.